ڈاکٹر امتیاز احمد بین الاقوامی شہرت یافتہ ویسکولر اسپیشلسٹ اور انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں۔ آپ دنیا کی مشہور ترین درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہیں، جن میں امریکہ کے آئیوی لیگ میڈیکل سکولز اور ٹیچنگ ہاسپٹلز شامل ہیں۔ تقریباً 20 سال سے اس شعبے سے منسلک ہیں اور امریکہ کی تقریباً 25 ریاستوں میں پریکٹس کرنے کا لائسنس رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد اس وقت 25 سے زائد ہسپتالوں میں ایز اے سپر اسپیشلسٹ اینڈ کنسلٹنٹ منسلک ہیں۔ آپ کا اسپیشل انٹرسٹ فائبرائڈ ایمبولائزیشن، ایڈینومائسس اور پیلوک کنجسشن کے علاج سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر امتیاز احمد کی اسپیشلٹی میں یوٹرائن فائبرائڈ ایمبولائزیشن سر فہرست ہے، یعنی وہ خواتین جو بچہ دانی کے رسولیوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، آپ ان کا علاج بغیر سرجری کے بآسانی کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں آپ اس علاج کے پائنیئر ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد امریکہ میں قیام پذیر ہیں، لیکن حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ پاکستان اپنے مریضوں کا علاج کرنے ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد کے پاکستان میں 2 میجر سینٹرز ہیں۔ ایک سینٹر قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے، جسے حمید لطیف ہاسپٹل کہتے ہیں۔ آپ کا دوسرا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر OMI یعنی آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی ہے، جو کہ IBA کراچی کے سامنے اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں واقع ہے۔ یہ دونوں جگہیں انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جہاں آپ ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں اور الحمدللہ وہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت۔ ہم آج آپ کو فائبرائڈز اور ایڈینومائسس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے۔ یہ پاکستان میں ایک ٹاپ ہیلتھ پرابلم ہے اور جس میں ہماری بہت بڑی تعداد خواتین کی اس ڈیزیز میں مبتلا ہے، اور اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن یا معلومات کی کمی بہت زیادہ ہے۔ یہ ڈیزیز اس قدر کامن ہے کہ اگر 10 خواتین ہمیں کہیں نظر آتی ہیں تو ان میں 9 میں اس کی علامات ہونا عین ممکن ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو اس ڈیزیز کے بارے میں بالکل سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتا، یا جو معلومات دی جاتی ہیں اس میں کافی تضادات موجود ہیں۔ مثلاً فائبرائڈز کو اکثر کینسر کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل ہی غلط معلومات ہے۔ اس کا کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے یوٹرس کے مسلز کی گروتھ ہے اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کو رسولی کہنا بھی ایک مسنومر ہے، یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بچہ دانی کی رسولیاں، حالانکہ یہ صرف مسل کی گروتھ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی وجوہات مکمل طور پہ جان نہیں سکیں کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ جن خاندان میں یہ ڈیزیز موجود ہے ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کی پیڈیگری یعنی آئندہ نسلوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کی ایج سے ہے، یعنی وہ خواتین جو 30 سال اور 50 سال کی عمر میں ہیں، اور آلموسٹ 70 سے 80% خواتین میں روٹین چیک اپ پہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں بچہ دانی کی رسولیاں موجود ہیں۔ اس کا تعلق ہارمون سے بھی ہے، اور ہم جو غذائیں کھا رہے ہیں روزانہ یا دودھ استعمال کر رہے ہیں اس سے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ جو پاکستان میں دودھ ہمیں اویلیبل ہے اس میں ہارمون بہت زیادہ شامل ہے، اور ہارمونز آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد بچے اور بچیوں کی گروتھ پہ کس قدر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہارمونلی انڈیوس چکنز ہیں جو اویلیبل ہیں اور جن کو جو فیڈ دی جاتی ہے اور وہ چند ہفتوں میں ایڈلٹ چکنز بن جاتے ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں۔ اسی طرح جو غذائیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ ہارمونز شامل ہیں، وہ بھی اس ڈیزیز کے اندر اس کو
اس کی علامات کو زیادہ کرنے میں ایک بڑا رول ہے ان کا۔ خواتین و حضرات، فائبرائڈس کی علامات کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک عام فہم اور عام پبلک کے لیے بلیڈنگ کا بہت زیادہ ہونا، یعنی ریگولر مینسز 5-7 دن سے زیادہ ہونا اور بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہونا، یہ ایک علامت ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ پیشاب آنا، یہ ایک علامت ہے۔ کانسٹیپیشن رہنا، کئی سالوں تک رہنا۔ انفرٹیلیٹی، یعنی آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں، یہ بھی ایک فائبرائڈ کی علامت ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ علامات ہیں، یعنی اگر آپ کو خون کی کمی ہے، انیمیا ہے، تو آپ لا محالہ بہت ویک محسوس کریں گی۔ ہیئر لاس ہونا یا سانس چڑھ جانا اور سانس میں دقت ہونا، یہ بھی ایک اہم علامت ہے۔ بعض خواتین ہماری بیک پین اور شوٹنگ پین، یعنی کہ آپ کے پیروں کی طرف پین ہونا یا ریڈیٹ کرنا پین کا، یہ ایک علامت ہے۔ اس سے ریلیٹڈ سائیکولوجیکل سمٹمز بھی ہیں، یعنی آپ کی سائیکالوجی کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، جو کہ ریلیٹڈ ہیں خون کی کمی کی وجہ سے، یعنی ہر وقت چڑچڑاپن، نیند نہ آنا، انزائٹی رہنا، یہ ساری ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اگر جن خواتین کو اس مرض کے بارے میں علم ہے اور وہ جانتی ہیں کہ ان کو فائبرائڈز ہیں، تو اس کا علاج کرانا آپ پہ شرط ہے، لازم ہے۔ اس کی کئی علاج جو اویلیبل ہیں پاکستان میں، اس میں سرجری بھی شامل ہے، جس میں لیپروسکوپک سرجری بھی ہے، جس کو ہم عام فہم زبان میں مایومیکٹمی کہتے ہیں، یا یوٹرس کا نکال دینا۔ فائبرائڈس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹی جگہ، چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں بھی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ایک بیسک ٹیسٹ ہے، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو فائبرائڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ خواتین جو میرڈ ہیں، ان کے لیے ٹرانس ویجنل سونوگرام، یعنی لیڈیز کا اندرونی الٹرا ساؤنڈ ہمیں درکار ہے۔ اس سے ہمیں ڈیٹیل معلومات مل جاتی ہے، جس سے ہمیں آپ کی اووریز، یعنی آپ کی انڈا دانی کے بارے میں بھی معلومات مل جاتی ہیں۔ اور جو خواتین ان میرڈ ہیں، سنگل ہیں، ان کے لیے ریگولر پیلوک الٹرا ساؤنڈ کافی ہے۔ اب یہ جب معلومات ہمیں مل گئی اور آپ کے سمٹمز، یعنی آپ کی علامات کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا، تو ہم پھر آپ کی مزید تشخیص کے لیے ایم آر آئی ریکویسٹ کرتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فائبرائڈ ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، ان میں واٹر کانٹینٹ کتنا ہے، ان کی طرف جو بلڈ سپلائی اور جو شریانیں ان کو فیڈ کر رہی ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے۔ ایم آر آئی کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ آپ کو ایک ریلیٹڈ ڈیزیز، جس کو ایڈینومائسس کہا جاتا ہے، وہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہے تو اس کا علاج بھی ہم ایک ہی نشست میں کر دیتے ہیں، یعنی فائبرائڈ کا بھی علاج اور ایڈینومائسس کا بھی علاج ایک ہی نشست میں کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند بلڈ ٹیسٹ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کے ہارمونز چیک کرتے ہیں، اور ان ہارمون سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی اووریز، یعنی آپ کی انڈا دانی کی صحت کیسی ہے۔ پھر آپ کے بیسک بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس سے ہمیں آپ کی ہیموگلوبن، یعنی آپ کی ایچ بی، آپ کی لیور کے فنکشنز، آپ کی ہیپاٹائٹس کا ایکسپوجر، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر میں اپنی خواتین کے لیے ایک اور ٹیسٹ پرسکرائب کرتا ہوں، جس کو ہیموگلوبن A1C کہا جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو آپ کا بلڈ شوگر جو ہے مینٹینڈ ہے۔ اگر مینٹینڈ نہیں ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو تشخیص کے لحاظ سے سب سے بیسک ٹیسٹ جو ہمیں درکار ہے، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہے، جس کے بیسس پہ ہم آپ کا ٹریٹمنٹ پلان آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ خواتین جن میں پی سی اوز کا مرض ہے، ان میں فائبرائڈس کا مرض بھی پایا جا سکتا ہے۔ وہ خواتین جو اوور ویٹ ہیں، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے ہارمونز امبیلنس کے ساتھ، یعنی آپ کا ایسٹروجن لیول بہت ہائی ہے اور
ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو اوور ویٹ ہیں ان میں فائبرائڈس بہت زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں. وہ خواتین جو ہارمونز لے رہی ہیں فار برتھ کنٹرول یا دوسری عوامل کے لیے, ان میں بھی فائبرائڈس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہ بچے اور بچیاں جن کو ہم ہارمونلی انڈیوسڈ فوڈز دے رہے ہیں جس میں ملک بھی شامل ہے, ہمارا پولٹری شامل ہے یا دوسری چیزیں, ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ فائبرائڈس بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اور شروع میں فائبرائڈ کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن پریگننسی کے بعد ہارمونز کی وجہ سے اس کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے. اور فائبرائڈ اگر موجود ہیں تو آپ کا ویٹ انکریز بھی بتائیں گے وہ, اور ہم نے دیکھا ہے علاج کے بعد 8 سے 10 پاؤنڈ یعنی 8 سے 10 کلو گرام بھی ویٹ لاس کیا ہے جن خواتین کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا ہے. سو اگین بہت سی ریلیٹیو چیزیں ہیں جو کہ فائبرائڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اور ہم اسٹیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بتائیں. خواتین و حضرات, یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم پاکستان میں اس علاج کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیک ہے جس کو یوٹرائن فائبرائڈ ایمبولائزیشن کہتے ہیں. یہ ٹوٹلی نان سرجیکل ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس میں کسی قسم کی انسیجن یعنی کٹ شامل نہیں ہے, کسی قسم کی بے ہوشی شامل نہیں ہے. پیشنٹ تمام وقت کمیونیکیٹ کرتا ہے, ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن پین فری رہتا ہے, اور کسی قسم کا اس میں اسکار شامل نہیں ہے. ہمارے 2 سینٹرز ہیں. ایک سینٹر ہمارا حمید لطیف ہاسپٹل ہے جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے اور لاہور میں واقع ہے اکراس قذافی اسٹیڈیم, اور دوسرا ہمارا سینٹر ہے OMI ہاسپٹل کراچی جو IBA کراچی کے سامنے اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں واقع ہے. اور قریباً ہمارے 100 سائٹس ہیں جو کہ USA میں ہیں, اور وہاں ہم اویلیبل ہیں. ہمارا سٹاف اویلیبل ہے, ہمارے پاس ٹرینڈ گائنیکالوجسٹ, ٹرینڈ نرسز اور ٹیکنالوجسٹ اویلیبل ہیں. ہر سٹیج پہ فیمیل پریزنس ہے, اور ہر طریقے سے ہمارے تمام پیشنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ تمام سائٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں اور ورلڈ لیول پہ ریکگنائز کی جاتی ہیں. خواتین حضرات, اس کا فائبرائڈ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا نان انویسیو ٹوٹلی نان سرجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے. ایک مس نومر اور ایک متھ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے کہ دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوائیں اس کا ٹیمپریری علاج ہے, دوائیوں سے صرف سمٹمز ٹھیک کیے جا سکتے ہیں, اور وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اس کا ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے, یا تو آپ سرجری کرائیے جس میں مائیومیکٹمی ہے یعنی کہ فائبرائڈ اس کو نکالا جائے سرجری اور اینستھیزیا کے ذریعے, یا آپ کی یوٹرس یعنی آپ کی بچہ دانی کو نکال دیا جائے. جو ٹریٹمنٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے اس میں ہم آپ کے جسم کے حصے کو سیف کرتے ہیں, اور کسی بھی صورت میں نقصان کا اندیشہ انتہائی لو سطح پہ لے جاتے ہیں, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. اور اس علاج کو عام فہم زبان میں بچہ دانی کی انجیوگرافی یعنی یوٹرائن فائبرائڈ ایمبولائزیشن کہا جاتا ہے. اس پروسیجر کو کرنے کے لیے ہم آپ کی شریان یعنی عام فہم زبان میں کہ ایک IV لائن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم آپ کی رسٹ یعنی آپ کی کلائی کے ذریعے یا آپ کے پٹھوں کے ذریعے یعنی آپ کی گروئن کے ذریعے وہاں انٹروڈیوس کی جاتی ہے. اس کے ذریعے ہمارے پاس اسپیشل کیتھیٹر ہیں یعنی پلاسٹک ٹیوبز ہیں جن کو ہم کیمرے کی مدد سے آپ کے یوٹرس تک پہنچاتے ہیں, اور ایسی جگہ پہ ہم پہنچاتے ہیں جہاں سے آپ کی فائبرائڈ کو بلڈ سپلائی مل رہی ہے, یعنی شریانیں خوراک مہیا کر رہی ہیں.
اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم ہر طریقے سے کنفرم کرتے ہیں کہ یہی جگہ ہے، یہی لوکیشن ہے. ہماری مشین 360 ڈگری اینگل سے اس کو چیک کرتی ہے، اور اس سٹیج پہ ہم اسپیشل پارٹیکلز جو کہ ڈیوائسز کہلائی جاتی ہیں، پروگرامڈ ہوتی ہیں، ان کو ہم وہاں انجیکٹ کرتے ہیں اور پرماننٹلی آپ کے فائبرائڈ کی بلڈ سپلائی بند کر دی جاتی ہے، جس سے فائبرائڈ شرنک ہونے لگ جاتا ہے، اور اوور پیریڈ آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو وہ لیکوڈ بن کے نکل جاتا ہے یا آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. اور آپ کے سمٹمز، یعنی جو سب سے پہلے آپ کا سمٹم ٹھیک ہوتا ہے وہ آپ کی بلیڈنگ ہے، اور بلیڈنگ آپ کی نارمل لیول پہ آ جاتی ہے. پھر آپ کے بلک سمٹمز، یعنی اگر آپ کو پیشاب کی بار بار حاجت ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیک پین آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو خواتین انفرٹیلیٹی یعنی فائبرائڈ کی وجہ سے ماں نہیں بن پا رہی ہیں، ان کے لیے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جو خواتین جن کو انیمیا کی شکایت ہے، یعنی خون کی کمی کی شکایت ہے، وہ لامحالہ ان کی خون کی کمی بتدریج بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اوور پیریڈ آف ٹائم ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس میں ان کا ہیئر لاس ختم ہو جاتا ہے، ان کا اسکن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک خوشی کی کیفیت ہے، ایک یوفوریا ہے. اکثر میری پیشنٹس جو پروفیشنل ہیں، لائرز ہیں، وکیل ہیں، یا پروفیشنل وومن ہیں، یا ایون فزیشنز ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو ان کی نیند بہتر ہو گئی ہے، ان کا انرجی لیول بہتر ہو گیا، اور ایک سیرینٹی اور یوفورک فیلنگ ہے. اور اوور آل آپ کی زندگی 360 ڈگریز چینج ہو جاتی ہے، اور یو آر اے ڈفرنٹ چینج پرسن.